صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومحمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المنصف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار انصاف فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے قاضی بروز قیامت اللہ کے پاس دائنی طرف ممبر پر ہوں گے، اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، اور یہ انصاف کرنے والے وہ حضرات ہیں جو فیصلہ کرتے وقت اپنے بچوں اور عزیز و اقارب میں اور جو کام ان کے سپرد کیا جائے ان میں انصاف کرنے میں فرق نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، آج آپ جہاں جہاں دنیا میں موجود ہیں، میرے ساتھ آپ نے لازمی رہنا ہے، کیونکہ آج میں ایک بڑا یوں سمجھ لیجیے ایک دھماکہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، پوری پاکستانی قوم کے سامنے، کہ جو شاید آپ کی سماعتیں سن نہ پائیں یا سن پائیں تو اس پہ یقین نہ کر پائیں۔ بات یہ ناظرین کہ آج بات ہوگی گھریلو تشدد، تدارک و تحفظ بل 2021 کے حوالے سے، جو تمام پاکستانیوں کے لیے اس وقت جہاں جہاں مجھے بیٹھ کے وہ سن رہے ہیں، ایک ریڈ الرٹ سے، ایک دھماکے سے ناظرین کم نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے خاندانی نظام کے خلاف انتہائی بھیانک ترین سازش بھی ہے، جس کو قانون بنا کر ایک بم کی صورت میں ناظرین خاندانی نظام کی جڑوں میں رکھ دیا گیا ہے، جس کے نتائج اتنے بھیانک ہوں گے جس کا تصور کرنا محال ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ میں ایک عام پاکستانی مسلمان باپ بھی ہوں، میں اس وقت کسی اینکر کی حیثیت سے آپ سے بات نہیں کر رہا، ایک عام پاکستانی باپ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، میں ایک عام پاکستانی مسلمان شوہر بھی ہوں ناظرین، جو پاکستان کے خاندانی نظام کو، والدین اور اولادوں کے تعلق کو اور میاں بیوی کے رشتے کو صرف اور صرف قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا پسند کرتا ہے۔ میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا شہری ہوں جہاں اولادوں کے نام کے آگے الحمدللہ آج بھی ان کی ولدیت لگی ہوتی ہے۔ میں اس مغرب کا شہری نہیں ہوں جہاں اکثر انسانی وجود ولدیت تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بل جس کے بارے میں بات میں کرنے جا رہا ہوں، یہ بل 19 اپریل 2021 کو قومی اسمبلی اور 21 جون 2021 کو پاکستان کی سینٹ میں انتہائی اجلت اور خاموشی کے ساتھ اور ایک خاص ایجنڈے کے تحت منظور کیا گیا۔ مجھے کہنے دیجئے ناظرین، یہ بل خواتین، بچوں، بڑوں اور متعلقہ افراد کے تحفظ، دادرسی اور آزادی جیسے دلکش سلوگنز میں ملبوس پاکستانی فیملی سسٹم کے لیے موت کا اور تباہی کا ایک مکمل پروانہ ہے۔ یہ بل ناظرین قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ بل آئین پاکستان کے خلاف ہے، یہ بل ہماری تہذیب، ہمارے کلچر، ہماری روایات، ہماری نارمز کے مکمل طور پہ خلاف ہے۔ اس گھریلو تشدد بل کی روح سے ناظرین، بیوی اب سنتے جائیے اور اپنے دلوں کو تھامتے جائیے کہ پاکستان میں ہونے والا اب کیا ہے، کہ اس گھریلو تشدد بل کی روح سے بیوی، اولاد یا زیر کفالت افراد کو ہر طرح کا استحصال، یعنی جسمانی، جذباتی، نفسیاتی، زبانی، جنسی اور معاشی استحصال ہے، یعنی اس میں آپ جو ہے کسی بھی طرف، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی وقت جکڑے جا سکتے ہیں۔ یعنی اسی طرح اس قانون کے مطابق تربیت، بیرا روی سے روک ٹوک اور ان کی اخلاقی اصلاح
معاملہ کا جو اختیار شوہر یا والدین کے پاس تھا اسے اس قانون کے اندر مکمل طور پہ سلب کر لیا گیا ہے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ بیوی، اولاد یا خاندان کے فرد کے نجی معاملات میں، انورٹڈ کاماز میں لے لیجئے ناظرین ان جملوں کو، نجی معاملات میں، ان کی خلوت میں بے جا دخل اندازی کا حق شوہر، باپ، چچا، تایا یا سرپرست کو حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی وہ دروازہ بند کر کے آپ کے سامنے جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی خلوت کے لمحات میں جسے چاہیں، یعنی جیسے چاہیں اپنے بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ کے ساتھ انجوائے کریں، ان کو پورا حق حاصل ہے۔ آپ سوال کریں تو وہ جواب میں یہ پوچھ سکتے ہیں کہ who the hell are you؟ آپ کون ہیں جو مجھ سے سوال کرتے ہیں؟ آپ کی دخل اندازی ناظرین ان کی خلوت، آزادی، اخلاقی بلندی اور سلامتی پر چڑھائی کا باعث ہوگی۔ آپ شوہر، باپ یا سرپرست ہو کر بے شرم ہو کر اپنے گھر میں خاموش بیٹھیں گے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر مرد نے دوسری شادی کی بات کی تو وہ دراصل دھمکی تصور ہوگا، یعنی وہ بدکاری کرے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی سوال اس سے نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ دوسری شادی کی بات کرے گا تو دھمکی تصور ہوگا۔ بلکہ مرد اپنی زبانیں مکمل طور پہ اب سی لیں، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں اب مذاق بھی بے عزتی تصور ہوگا، اور باپ کا مذاق بچوں کی توہین یا تضییق سمجھی جائے گی۔ اگر اولاد یا بیوی نے کہا کہ میری نگرانی یا تعاقب کیا جا رہا ہے تو اس پہ بھی اس کی سرزنش ہوگی۔ قانون متحرک ہوگا۔ نجی زندگی، آزادی اور سیکیورٹی کو شوہر یا والدین سے خطرہ تصور کیا جائے گا۔ یہاں تک تباہی ہے ناظرین، یہاں تک تباہی ہے کہ اگر کوئی مخبر اطلاع دے دے کہ فلاں گھر میں شوہر بیوی کے ساتھ یا باپ بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، دشمنی میں یا اپنے کسی ذاتی مقصد کے تحت، تو اس پر بھی ایکشن ہوگا۔ اور ایکشن کا معاملہ کیا ہے ناظرین کہ تعزیریں لگیں گی، سزائیں دی جائیں گی، یہاں تک ہے کہ 3 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے، 1 لاکھ روپے جرمانہ اور اس سے آگے کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ معاملہ یہ ناظرین کہ جب جو چاہے جس وقت چاہے کسی کے بھی ہرے بھرے آنگن کو مکمل طور پر راکھ کے ڈھیر بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، گھر بربادی، میں اسے گھر بربادی قانون کہتا ہوں، یہ گھر بربادی قانون کسی شتر بے مہار مغربی معاشرے کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے، مگر پاکستانی جیسے، یعنی پاکستان جیسے غیور معاشرے کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں ابتدا میں تاکہ ریکارڈ پہ بات چلی جائے۔ دیکھیے، میں اس بات کو انڈورس نہیں کرتا کہ غیرت کے نام پر پاکستان میں قتل ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر یہ قانون اسی انداز سے رائج ہو گیا تو خدا نخواستہ آپ کئی قندیل بلوچے پیدا کریں گے پاکستان میں، اور کئی قندیل بلوچوں کے بھائی پیدا کریں گے۔ میں عمران خان صاحب ایک جملہ آپ سے 10 بستہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے پردے پر بات کی تھی پوری پاکستانی قوم کے دلوں کو جیت لیا تھا، جب آپ نے عورت کی حیا پر بات کی تھی پوری پاکستانی قوم کے دلوں کو جیت لیا تھا، لیکن آج آپ کی ناک کے نیچے یہ قانون بن چکا ہے جو نسلوں کو تباہ کرنے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے کہ والدین کے آگے اف تک نہ کرو، یہ قانون کہتا ہے کہ اولادوں کے سامنے والدین اف تک نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ میاں بیوی لڑیں تو حتی الامکان گھر کو بنانے کی کوشش کریں، یہ قانون کہتا ہے کہ بس گھر کو تباہ کریں، تباہ کریں اور تباہ کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جسے صاحب، میں تو سچی بات ہے، میرا اللہ جانتا ہے، میں نے اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی ایک 2 جملوں میں ظاہر اس قانون پہ بات کی، دل اس وقت چھلنی ہوا ہے کہ ہم کہاں پہ چلے گئے۔ آپ بتائیے سب سے پہلے اس بل کی جو قانونی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ آیا کہ یہ آئین پاکستان سے متصادم ہے یا اس کی موافقت کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بالکل درست جذبات کا اظہار کیا کہ یہ قانون خاندانی نظام کی تباہی کا قانون ہے، اور براہ راست یہ دستور سے بھی متصادم ہے
اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ پاکستان کے دستور میں واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون اسلامی تعلیمات جو کہ قرآن و سنت پر مبنی ہوں ان کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، اور ہماری اعلیٰ عدلیہ کے بہت سارے فیصلے ہیں کہ جو بھی قانون اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو وہ باطل یا کل عدم ہے۔ میں جہاں تک اس کا تجزیہ کر پایا، یہ ایک تہذیبوں کا تصادم جو تحریک سن 90 کی دہائی میں زیادہ تیز ہوئی، بالکل ٹھیک، یہ اسی کا شاخسانہ لگتا ہے، کیونکہ مغربی دنیا کی کوشش یہ ہے کہ ہماری نعوذ باللہ ان کی نظر میں بہترین تہذیب اسے آفاقی تہذیب بنا کر جبراً پوری دنیا پہ نافذ کیا جائے۔ بالکل آپ قانون کے حوالے سے بتائیے ذرا۔ اب قانون میں جیسے میں نے کہا کہ دستور میں بنیادی حقوق بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دفعات بھی ہیں، آرٹیکل 227 وغیرہ، ان کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن واضح طور پر دستور میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی قانون اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہوگا۔ ہماری مقننہ یہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو جسارت کی گئی ہے، یہ اگر چیلنج کیا جائے تو مجھے امید واثق ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ اسلامی تعلیمات جن کی اسپرٹ یہ ہے کہ ایک خاندان حسن سلوک پر مبنی ہو، ٹھیک ہے، ماں باپ کی تکریم ہو، ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے جیسے آپ نے کہا اف بھی نہ کی جائے۔ اب یہ جو ہے قانون، یہ اسلامی تعلیمات کے پرخچے اڑا رہا ہے۔ سر مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک عام آدمی کا رائٹ ہے، ایک والد کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک گھر کے فرد کی حیثیت سے، کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت بھی کرے، اپنی بیوی کی جو ہے وہ اپنا کفالت کرے، تربیت بھی کرے۔ مجھے صرف اتنا بات میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر بنیادی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ جسمانی، جذباتی، نفسیاتی، جنسی یا معاشی استحصال کرے تو قانون ایکٹیو ہوگا، اور ایکٹیو اس طرح سے ہوگا کہ اس کو GPS پہنایا جائے گا، نہیں کڑا پہنایا جائے گا، اس کی ٹریکنگ کی جائے گی، 3 سال کی اس کو سزا دی جائے گی، 1 لاکھ روپے جرمانہ۔ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ بالکل تباہی کی طرف۔ ذرا سوچئے کہ خدا نہ خواستہ کسی باپ کو سزا ہو جاتی 3 سال، بچے تو رل گئے نا پیچھے، اور وہ رابطہ کن سے کریں گے؟ بالکل ٹھیک، پروٹیکشن کمیٹی، سارے غیر محرم، اجنبی، پروٹیکشن آفیسر غیر محرم، جی، اور اسی طرح پولیس والے، اب وہ ان کا ٹارگٹ بنیں گے آسان۔ بظاہر تو یہ تحفظ کی بات کر رہے ہیں، لیکن عملاً یہ بچوں کی تباہی اور بربادی کا قانون ہے۔ ان کو کون دیکھے گا؟ کفالت کون کرے گا؟ ماں باپ جس طرح سے ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ معاشرتی برائیوں سے اور گناہوں سے بچے رہتے ہیں۔ یہ ایک خوبی اور حسن ہے اسلامی تعلیمات کا، جس میں ایک ایسا خاندانی یونٹ بنتا ہے جہاں بڑوں کو حکم ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت برتو، اور چھوٹوں کو حکم ہے کہ بڑوں کی تکریم اور عزت کو قائم رکھو۔ مجھے سر ایک بات بتائیں، یہ جو اس کے کلاز نمبر 3 ہے، اس کے اندر تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری ڈیفینیشن آ گئی۔ اس میں ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ شوہر جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے دوسری شادی کی، جی، دم کی تصور کیا جائے گا، اور رائٹ آف ڈیورس جو ہے وہ بھی اس سے لے لیا گیا۔ کہاں پہ کھڑے ہم؟ اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس دوسری شادی کرنا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے، اور یہ کوئی تشدد نہیں ہے۔ دیکھیے نا، مجھے جب موقع ملا تھا بطور جج، میں نے تو اس اجازت کو اور اس نہ ہونے کی صورت میں خاوند کو جو سزا دی اسے کالعدم قرار دیا تھا۔ میں نے کہا تھا یہ پروویژن ہی غیر اسلامی ہے۔ اسلام اگر شادیوں کی اجازت دیتا ہے باوجود یا جیسے بھی اپنی جسمانی تقاضوں کے تحت تو سمجھتا ہے کہ ہونی چاہیے، وہ جائز ہے۔ اور بیوی کو یہ کہہ دینا کہ میں دوسری شادی کروں گا، یا ایک دھمکی کے طور پر کریکٹیو پرپز کے لیے، تعدیب کے لیے، اور وہ راہ پر آ جاتی ہے۔ جنرلی اس طرح کے معاملات سلجھ جاتے ہیں خاندان کے اندر ہی، باہر کی مداخلت کے بغیر، اور یہی تقاضا ہے، اللہ کریم کا حکم ہے کہ وَالصُّلْحُ خیر۔ یہاں تو صلح کے دروازے بند کر لیے۔ اس قانون کے اندر سے صلح کی کوئی بات نہیں کی گئی، صرف برباد کرنے کی، تباہ کرنے کی بات کی گئی، یعنی متحارب گروہ بنا کے ان میں تصادم اس کو بڑھانے کے لیے، اور بچوں کو جو ناسمجھ ہوتے ہیں باہر کی سپورٹ ایک شے دینا کہ تم خوب اس طرح کی حرکتیں کرو، تم آزاد ہو، جو چاہو کرو، اور ماں باپ کو ہم نبٹ لیں گے۔ پاکستان کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے باپ کہاں تک جا سکتا ہے، لیکن اس قانون میں تو صاحب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈور بن کر کے کچھ بھی کریں، آپ ان کی خلوت میں مخل اگر ہوں گے تو آپ مجرم قرار پائیں گے، تعزیرات پاکستان کے تحت آپ کو سزا دی جائے گی۔ یہ سراسر غلط ہے۔ دیکھیے، بچوں کی تعدیب کے لیے
دین میں بھی حکم یہ ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھو، 10 سال کی عمر تک نہ پڑھیں تو ان کو ہلکی مار سے اس طرف مائل کرو، تعلیم۔ اسی طرح اگر بیوی ناشزہ ہے یعنی نافرمان یا ڈس اوبیڈینٹ ہے تو اس کو بھی ہلکی مار سے تعدیب کی غرض سے راہ پر لانے کے لیے ہلکی مار جائز ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اب یہاں تو صرف زبانی کچھ کہہ دیا تو وہ تشدد ہو گیا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب۔ اب ذرا چونکہ آپ پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے آج، اور آپ نے بتانا ہے بنیادی طور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک طرف تو پرائم منسٹر آف پاکستان جب یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ہمارے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں کہ صاحب عورت کی حیا اس کے پردے کی بات ہو رہی ہے، انہی کی ناک کے نیچے اتنا بڑا قانون بن رہا ہے۔ آنے والی نسلیں 2 دہائیوں کے بعد یہ سوال کریں گی کہ جید علماء کرام موجود تھے، بات کرنے والے موجود تھے، وہ تو خاموش رہے اس بل پہ، اس کا مطلب ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، میں سب سے پہلے آغاز کروں گا بخاری شریف کی ایک حدیث سے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ، آپ نے فرمایا متا ضیعت الامانہ، جب امانت لٹ جائے گی۔ حضور اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب نااہل تمہارے اہم منصبوں پر بیٹھ جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ یہ قیامت ہی تو ہے جو آج بل بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ اسلام نے جو خاندانی نظام دیا ہے وہ سارے کا سارا نظام ہی اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ ایسا ہی یہ جو بل کی بات کی جا رہی ہے اس کی متعدد جزیات قرآن و سنت کے صریح خلاف ہیں، اور پاکستان کے دستور کے مطابق سپریم لا قرآن و سنت ہے، اس کے خلاف کوئی بھی قانون اس ملک میں نہیں بن سکتا۔ جو بناتا ہے وہ اس ملک کے آئین کو توڑ رہا ہے۔ جنید بھائی، اب میں ذرا بات کروں قرآن و سنت کی۔ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج مقبول کے برابر قرار دیا گیا، بے شک ان کے قدموں کا بوسہ لینا جنت کو بوسہ لینے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ کیا اس قانون کی روشنی میں یہ قانون بنانے والے یہ چاہتے ہیں کہ اب وہی اولادیں جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج مقبول سمجھتے ہیں اب انہیں عدالتوں میں گھسیٹیں اور جیلوں کے اندر دھکیل دیں اور اس معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں، خون بہیں؟ اب وہ یہ چاہتے ہیں؟ یہ تو اتنا پیارا معاشرہ ہے کہ ماں باپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا بات! ماں باپ کے آگے نہیں چلتے، ماں باپ کو پشت نہیں کرتے، ماں باپ کی خوشی کی خاطر اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اتنی رسپیکٹ دی جاتی ہے اس معاشرے میں۔ چاند ایک اگر کہیں ناگوار واقعات ہوئے ہیں تو ان خصوصی واقعات کی روک تھام کے لیے آپ ضرور تدابیر اختیار کریں، لیکن سارے کے سارے اسلامی معاشرتی نظام کو اکھاڑنا یہ قطعی طور پر درست نہیں۔ قرآن و سنت نے والدین کی یہ فرض منصبی قرار دیا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت اور تادیب کریں۔ طبرانی میں حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علق الصوت یراہ اہل البیت، اپنے گھر کے اندر ایک کوڑا لٹکا کے رکھو جس میں تمہارے بچے دیکھتے رہیں اور دیکھ کر وہ تمہاری ہیبت سے غلط راہ کی طرف نہ جائیں۔ قطع کلام کی مطلب کوڑا لٹکانے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو کہہ رہے ہیں گھور کے نہ دیکھیں، خلوت میں نہ دیکھیں۔ یہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جذباتی نفسیاتی زبانی ہراسمنٹ، یعنی باپ غصے سے نہیں بول سکتا، باپ اونچا نہیں بول سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اور پھر اس سے آگے درجے کی تباہی کیا ہے؟ وہ تباہی یہ ہے کہ اس قانون کی روح سے اولاد یہ بھی دعویٰ کر سکتی ہے کہ میرے باپ نے میرے خلوت کے اندر دخل اندازی کی۔ یعنی ایک خاتون، ایک لڑکی کسی بوائے فرینڈ کو لے آئے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ باپ کے سامنے بھی اگر منہ کالا کر رہی ہے تو باپ اس قانون کی روح سے دخل اندازی نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو مجھے بتائیے کیا یہ انسانی عقل فطرت کے بھی مطابق ہے؟ اگر ہم قرآن و سنت کی بات کریں تو اس میں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم تو ہے، یہ ماں باپ بالکل ٹھیک، فحشی اور ریانی، بے راہ روی اور ہر برے ٹریک سے روکنے کا حکم تو ماں باپ کو ہے ہی۔ یہ تو فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر جو قرآن مجید میں اب دیکھیں سورہ نساء کے اندر پورے کا پورا ایک پیکج دیا گیا ہے، گھر کے اندر اگر معاملات گڑبڑ ہو جائیں ان کو سنوارنے کا۔ پہلا حکم دیا گیا عورت کو سمجھاؤ فعظوہن، دوسرا حکم دیا گیا وہجروہن فی المضاجع، بات نہ سمجھ سکے، بات نہ سنبھل سکے تو پھر بستر الگ کر دو۔ اب یہ اگر اس قانون کی روح سے دیکھیں
تو نفسیاتی طور پر اس وقت عورت کو تکلیف تو ہوگی نا. بالکل. اب قرآن کی آیت پر وہ عمل کر رہا ہے اور جیل میں چلا جائے, جیل میں چلا گیا. تیسرا درجہ جو قرآن نے کہا, اگر عورت پھر بھی نہیں سمجھتی وَضْرِبُوهُنَّ, پھر ان کو ہلکی سی سرزنش کرے گا جس سے اس کو چوٹ نہ لگے, اور وہ مسواک وغیرہ. میں ایک آخری بات کر دوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا, وہیں یہ بھی فرمایا فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ, اگر عورتیں بے راہ روی کی طرف جائیں وَضْرِبُوهُنَّ, تم پھر ان عورتوں کو تادیباً سرزنش کر سکتے ہو تاکہ وہ اس راہ سے واپس ٹریک پر آ جائے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو ذمہ داری قرآن نے, سنت نے مرد کی بحیثیت باپ, بحیثیت شوہر لگائی ہے, اور وہ قانون جو قرآن اور سنت نے یعنی اللہ اور اس کے رسول نے بنائے ہیں, آج اللہ رسول کے ماننے والے ہی اس قانون کو توڑ کر پاکستانی معاشرے پر ایک بہت بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً اس قانون کے اندر ترامیم کی جائے. سر صرف میں ترمیم کیا سر, یہ تو وہ کہتے ہیں نا, کسی نے کہا نا کہ دال کالی, یہ تو پوری دال کالی ہے صاحب. یہ تو بٹوین دا لائنز بہت کچھ موجود ہے, اور مطلب ایک اوپن کیس ہے کہ اس کے اندر ایسی چیز بیان. میں تو اصل میں رائے صاحب اب ذرا میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا کمپیریزن ہی بتائیے, اپنا سافٹ امیج دینے کے لیے یہ سارا جو ہے دھگوسلا کیا گیا ہوا ہے, آپ بتائیے ذرا کہ معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے پاکستان میں, کیا کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ. اصل میں نا اب یہ ایک ایسے دوراہے پہ ہم آ کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف دیکھیں نا ریاست مدینہ کے قیام کی بات ہو رہی ہے, اور جیسے کہ آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے, اور جسٹس صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ کوئی قانون ہمارا اسلامی تعلیمات کے خلاف بن ہی نہیں سکتا, اور اگر بنا ہوا ہے تو وہ ختم کر دیا جائے گا. لیکن پچھلے پروگرام میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ 1961 سے مسلم فیملی آرڈیننس جو ایوب خان کے دور میں بنا, جو وراثت کا قانون ہے, وہ آج بھی اسلام کے خلاف ہے, اور اس پر عمل درآمد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ملکی قانون کے اندر موجود ہے. اسی میں یہ شادی والا بھی ہے کہ جی آپ اجازت لیں گے, قرآن حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا, ایک تو پارلیمنٹ کو یہ ضرور چاہیے کہ کم از کم یہ جو میں نشاندہی اب سیکنڈ ٹائم ہم کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑا ٹی وی چینل ہے, پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے, یہ واضح قرآن حدیث کے خلاف یہ 1961 کا آئلی قوانین ہے, اس کو ایک تو تبدیل کیا جائے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, دیکھیں یہ ہوتا ہے شفٹنگ دا گول پوسٹ. پہلے پولیس والے نا ہلکی سی اوے کرتے ہیں, پھر تو کرتے ہیں, پھر گریبان پکڑتے ہیں, پھر 2-4 تھپڑ لگاتے ہیں, ڈائریکٹلی نہیں کرتے. پہلے یہ جو گھریلو تشدد کا لپیٹا لپاٹی کر کے سندھ میں پاس کیا گیا 2013 میں, پھر بلوچستان میں 14 میں, پھر پنجاب میں 2016 میں, اور پھر KPK میں 2021 میں. اب یہ والا جو قانون ہم ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ابھی اسلام آباد ڈسٹرکٹ کے لیے ہے, اور اسلام آباد کا دیکھیں نا فیڈرل گورنمنٹ, اور فیڈرل گورنمنٹ کا مطلب ایمبیسیز, اور ایمبیسیز نے کچھ دکھانا ہے. ایک بات جس پر ابھی تک بات ہم نہیں کر سکے, ہم نے ساری باپ کے حوالے سے بات کی ہے, اس میں ماں کے حوالے سے بھی ہے. دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچے سے مراد ہے 18 سال سے کم عمر کا کوئی بھی لڑکا لڑکی, اس کو یہ قانون ڈکلیئر کرتا ہے کہ وہ چائلڈ ہے, بچہ ہے. اس کو کوئی بھی شخص, اس کی ماں بھی, اب دیکھیں نہ ماں اس کو کہہ سکتی ہے نہ باپ اس کو کچھ کہہ سکتا ہے, کچھ بھی نہیں. اچھا, بچے کو آپ نے کہا جی اسکول جائیں, اس نے کہا جی یہ تمہارا نفسیاتی تشدد آپ کر رہے ہیں, یہ جذباتی طور پہ آپ میرا تشدد کر رہے ہیں. اچھا, اب بیوی آپ سے خرچہ لیتی ہے, میں کماتا ہوں, میں اپنی بیوی کو خرچہ کیا ساری تنخواہ لا کے بیوی کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں. اچھا, اب یہ ہوگا کہ ہم بیوی سے رسید لیا کریں گے. دیکھا نا, بیوی 3 مہینے بعد کہہ دے کہ جنید صاحب نے مجھے تو ایک پیسہ نہیں دیا, آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ معاشی استحصال میں. بالکل ایگزیکٹلی. یعنی اب یہ ہوگا کہ اس قانون کے بعد ہر ٹرانزیکشن کی ایک رسید لی جائے گی, اور بچے سے پوچھا جائے گا کہ بیٹے آپ کو اسکول میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے, اگر آپ کے نفسیاتی اور جذباتی تشدد نہ ہو تو آپ مہربانی کر کے اٹھ جائیں اور اسکول چلیں. اللہ, یعنی بیوی سے 50 روپے دہی کے جو مطلب دیے اس کو, اس کی رسیدیں لینی پڑے گی. مطلب یہ ایک تماشا ہے, اور یقین کریں میں نے اس کی پوری بیک گراؤنڈ بھی دیکھی ہے. اچھا, یہ 2 قانون میری نظر میں آج تک گزرے ہیں. جسٹس صاحب شاید کوئی اگر اور ہو تو مجھے بتا دیں. لوکل اینڈ اسپیشل لاز اور PPC, یہ کوئی 1000 سے زیادہ قوانین ہیں. ایک پرائز کنٹرول ہے, اور ایک یہ ہے عام طور پہ سزا میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ امپریزنمنٹ اور فائن اور بوتھ, یعنی قید یا جرمانہ یا دونوں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ قید اور جرمانہ, ہر صورت میں قید ہوگی. اور پھر دیکھیں نا, اس میں ہوتا ہے 3 سال تک. انہوں نے کہا نہیں 6 مہینے تو ہر صورت ہوگی کم از کم. اچھا, اس طرح جرمانے کا 1 لاکھ ہے تو 20,000 اس میں کم سے کم ہوگا. یعنی اتنی یہ سختی, اور اگر نہیں دے سکا تو 3 مہینے کی اور قید ہوگی. ہاں جی, پھر وہ CRPC میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے. اچھا, وہی والی بات جو جسٹس صاحب نے فرمایا اور مولانا صاحب نے, اگر ایک خاوند کو آپ جیل بھیج دیتے ہیں تو اس کے بچے پھر کس معاشرے پہ. اچھا, اگر آئین کی آپ کو اتنی انسانی حقوق کی فکر ہے تو آئین میں ایک آرٹیکل ہے 25A, اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, یعنی اٹس ناٹ پرنسپلز آف پالیسی.
یہ مسٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ اس کی پابندی کرے. یہ مارچ 2010 میں ڈلا ہے اس میں 18ویں ترمیم میں. وہ یہ کہتا ہے کہ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی عمر کے بچے بچیاں ان کو لازمی اور مفت تعلیم دینا لازم ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر. اچھا ہمارا 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, وہ تو آپ کو یاد کوئی نہیں آتا. پنجاب میں یہ قانون ایک میں نے کوشش کر کے بنوایا, میری بہت کنٹریبیوشن الحمد اس میں ہے کہ یہ کم از کم ایک لا تو بنائے نا, کمپلسری تب ہوگا نا جب آپ والدین کو مجبور کر سکیں گے کہ آپ لازمی بچوں کو اسکول میں بھیجیں. اچھا اس میں اب انہوں نے تماشا یہ کیا کہ قانون 2014 میں بنا دیا, لیکن اس میں لکھا کہ یہ نافذ تب ہوگا. آپ اس میں ہم بات کر رہے تھے نا نافذ العمل فوری, یہ والا فوری نافذ العمل ہے, وہ تب ہوگا جب نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. وہ گیزٹ آف پاکستان کا اس میں لکھ دیا انہوں نے سر, وہ نہیں جاری, وہ آج تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ جو آپ کی ذمہ داری ہے آئین پاکستان کے تحت, اور آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تمام حکومتوں کے اوپر جو اس کے ذمہ دار ہیں. آپ کیسی قوم تیار کر رہے ہیں, ایک جاہل اور دوسری اسلام سے دور. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جسٹس صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اس قانون کا ریورسل کیسے ہو, یہ بڑی اہم ترین بات ہے. اور اس وقت چونکہ پوری پاکستانی قوم آپ کو سن رہی ہے, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس وقت بھی سنے گی, اور جو سوشل میڈیا پہ آپ کے کلپس جائیں گے اس کو بھی بھرپور لوگ سنیں گے, اور اس کو اپنا شرعی فریضہ سمجھتے ہوئے اس کو ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ. آپ بتائیے کہ ایک پاکستانی باپ, ایک پاکستانی بیٹے, ایک پاکستانی بھائی کی حیثیت سے, ایک پاکستانی شوہر کی حیثیت سے, یا پیرنٹ کی حیثیت سے ہمیں اس قانون کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ جو میسج آج قوم کو ملا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ اٹھیں گے اور اس قانون کو چیلنج کریں گے انشاءاللہ. آپ بتائیے کہ ریورسل کیسے ہو؟ جو فورمز ہیں نا, ایک اہم فورم اسلامی نظریاتی کونسل ہے. اسلامی نظریاتی کونسل, ٹھیک ہے. وہاں یہ پٹیشن پیش کی جائے, کوئی بھی شہری درخواست دے سکتا ہے وہاں بھی, اور وہ اس پر غور کر کے یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ قانون اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. لیکن وہ کچھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ وہ جو ان کی رائے ہے وہ فائنل رپورٹ میں گورنمنٹ کو بھیجی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور بالعموم لائبریریوں کی زینت بنی پڑی رہتی ہے. تو پھر کوئی فائدہ کیا ہوا؟ مگر اس کا ایک وزن ہے, اس کو لے کر ہم شریعت کورٹ میں پٹیشن کر سکتے ہیں. فیڈرل شریعت کورٹ میں اس میں ان کا مکمل اختیار ہے کہ کسی قانون کو غیر اسلامی ڈکلیئر کر کے گورنمنٹ کو کہیں کہ یہ قانون کل عدم ہے. اچھا وہ کر سکتے ہیں کل عدم؟ بالکل ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے, اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. اوکے. اچھا اسی طرح فنڈامنٹل رائٹس کی بنا پر رٹ دائر کی جا سکتی ہے آرٹیکل 199 کے تحت, ٹھیک ہے, ہائی کورٹ میں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہو سکتا کیونکہ اس میں فیڈرل شریعت ہے نا ایریا کا قانون, تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوگا کیس. اور فنڈامنٹل رائٹس کی شدید اس میں وائلیشن ہے کہ باپ جو گھر کا مالک ہے اس کو گھر سے نکال دو. بتائیے, اس کے ہاتھوں میں GPS کڑا لگا دو. اچھا تم گھر میں نہیں آ سکتے, اور تمہاری اولاد اپنی من مرضی سے کسی کو بھی بلا لے غلط کاموں کے لیے. باپ کا جو حق ہے پراپرٹی کا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ کسی غلط بندے کو وہاں داخل نہ ہونے دے. بتائیے, یہ تو پھر متصادم ہو گیا. بالکل متصادم. وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں اجازت نہیں دیتا, بلکہ اپنی اولاد بھی جو گڑبڑ کرے خرابی کرے اس کا حق ہے کہ اسے کہے کہ تم اس گھر سے نکل جاؤ. اب وہ نکالنے والی بات بھی نہیں,
وہ اگر ڈسپوزیس کرے تو پھر یہ آ جائے گی پروٹیکشن کمیٹی عدالت کہ نہیں اس کو قبضہ بھی واپس کرو. اگر اس سے غلط حرکتوں کی بنا پہ اس کا موبائل یا انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے لیپ ٹاپ چھین لیا جاتا ہے تو پروویژن ہے کہ حکم ہوگا کہ فوراً واپس کرو. ایسا ہی ہے, اولاد کو کرنے دو جو. لیکن یہ تو کھلا تضاد ہے نا, ایک طرف اس کی پراپرٹی, اس کا رائٹ یہ ہے کہ جی مطلب کسی کو نہ آنے دے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ نہیں سکتا آنکھ اٹھا کے. جی بالکل. اور اسی طرح اس پر یہ جو ایک جرمانہ عائد کرنا, 3 سال کے لیے جیل بھیجنا, یہ تو بربادی ہے. بڑا آسان سا سوال جو عام سمجھنے والے, اس وقت ایک باپ بیٹھا ہوا آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہے اور وہ کشمکش آ رہا ہے غیرت کی وجہ سے کہ کیا ہونے والا ہے, میری اولاد, میں تصور نہیں کر سکتا کہ وہ سر اٹھا کے زندگی میں مجھے دیکھے. اب وہ مجھے مطلب جو اس حد تک لیٹ ڈاؤن کرے گی, یا ایک شوہر جو ہے پریشان بیٹھا ہوا ہے اس وقت اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے, بیوی اس کو دیکھ رہی ہے, اور اندر ہی اندر جو ہے دونوں کشمکش آ رہے ہیں ایز پیرنٹ. یا یوں کہہ لیجیے ایک بھائی جو ہے غیرت کی وجہ سے اپنی بہن کو دیکھ رہا ہے, اس وقت سو رہی ہے اپنے کمرے کے اندر, لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے کچھ ہونے والا ہے. اسے کیا کرنا چاہیے, عام الفاظ میں سمجھائیے کہ اس وقت پہلا اسٹیپ وہ کیا لیں کہ اس کو چیلنج کیا جائے اس قانون کو. بے شک یہ تو واضح ہے کہ ہر شہری کا حق ہے, اور جو متاثر ہو رہے ہیں اسلام آباد میں رہنے والے, یہ دیکھیے یہ ٹیسٹ ڈوز لگائی گئی ہے کہ قوم کا رد عمل کیا ہوتا ہے. اگر قوم مردہ ہے تو بالکل اسی طرح کے قوانین پنجاب اور دیگر پروونسز میں بھی نافذ کرنے کی کوشش ہوگی. یہ تو فوری طور پر اس کو چیلنج کیا جانا چاہیے, وکلاء کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اسی طرح علماء بھی پٹیشنر بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شریعت کورٹ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ عالم دین ان کا ایک پینل ہو, اور وہ دائر کریں اور اس میں اہم علماء وہاں بحث کریں خود. بڑا ایک اہم سوال ہے اس وقت کہ یہ خاموشی کے ساتھ جو کام اتارا ہے انہوں نے, اور بات یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے خلاف معاشرے میں اگر قوانین بنائیں گے مفتی صاحب, تو پھر اس کے اثرات آگے کیا ہوں گے ہماری جنریشنز پر, ہمارے معاشرے کے اوپر. دیکھیں جی, پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ جو طلاقوں کی ریشو اس وقت 40% ہے نا, وہ 80-90% پہ چلی. جس خاتون نے اپنے شوہر کو جیل میں بھیجا, سزا دلوائی, ختم. جب وہ واپس آئے گا تو کیا کرے گا؟ ہاں صحیح, سب سے پہلے طلاق دے گا. مبارکباد تو نہیں دے گا, مبارکباد نہیں دے گا. اور یہ ہوا ہے اس سے قبل جو گھریلو تشدد کے خلاف بل بنایا گیا عورتوں کے لیے, اس کے یہ نتائج نکلے ہیں. اور آج بھی عدالتوں کے اندر آپ کیسز چیک کریں, خواتین اور مردوں کے چل رہے ہیں, کتنے چل رہے ہیں. اب ان کے نتائج یہی الٹیمیٹلی نکلیں گے. اچھا, مصالحت اس میں کہیں نہیں بتائی گئی, یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہے. تحکیم اور ثالثی کا جو میں نے عرض کیا ہے, قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. مرد اور عورت دونوں خاندانوں کی طرف سے بڑے بزرگ بیٹھیں گے, وہ بیٹھ کے اس معاملے کو سلجھا لیں گے, اور ایسا ہوتا ہے, گھر بڑے خوشگوار چل رہے ہیں. تیسری بات میں پاکستانی عوام سے کہنا چاہتا ہوں, آپ چاہے پیپلز پارٹی سے ہیں, مسلم لیگ سے ہیں, پی ٹی آئی سے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے حلقوں میں وہ آتے ہیں, نالیاں نہیں بنی, سڑک نہیں بنی, آپ سوال کرتے ہیں چوہدری صاحب نالی نہیں بنی. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان سے سوال کریں چوہدری صاحب, جس بل پر آپ سائن کر کے آئے ہیں اس سے تو ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. یہ آپ کا رائٹ بھی ہے اور آپ کا فرض بھی ہے بحیثیت پاکستانی کہ آپ اپنے نمائندگان سے پوچھیں کہ انہوں نے اس بل کو کیسے سائن کیا, کیسے پاس کیا. بہت اچھی بات ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. رائے منظور صاحب, اس قانون کے سماجی اور معاشرتی نقصانات جتنے بھیانک مجھے نظر آ رہے ہیں
کیا آپ بھی اتنے ہی بھیانک دیکھ رہے ہیں یا اس سے آگے کی صورتحال؟ بالکل، جو اب تک ہم نے ڈسکشن کی ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. میں ایک دو چیزیں اس میں کوئکلی عرض کرتا ہوں. ایک تو جو ابھی جسٹس صاحب نے فرمایا بالکل وہی ہمارے پاس فورمز ہیں. ایک فورم اور بھی ہے، وہ ہے کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان 184(3) میں کوئی بندہ پٹیشن بھی دائر کر سکتا ہے. یعنی جب مفاد عامہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ، اور سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس بھی لے سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام معزز جج صاحبان سے گزارش ہوگی کہ یہ ایشو ہے جس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے، اور پوری قوم آپ کو سلام کرے گی. اور وہ بھی مسلمان ہیں، ان کی بھی اپنی ذمہ داری ہے. یعنی وہ پہلے مسلمان ہیں، پھر پاکستانی شہری ہیں، اس کے بعد جج بنے ہیں. تو یہ جیسے ہر ایک کا فرض ہے. اچھا، فیڈرل شریعت کورٹ کا ایشو یہ ہے کہ وہ ڈکلیئر تو کر دیتی ہے. دیکھیں سود کو انہوں نے کہا کہ یہ واضح قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس میں تو کوئی دوسرا کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے خلاف اپیل ہو گئی اور وہ 21 سال سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. اس پہ حکومت وقت جو ہے وہ کیس لگنے ہی نہیں دیتی. اچھا، یہ دوسری بات جو مولانا صاحب نے فرمائی، اچھا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو اکثریت ہے لوگوں کی جنہوں نے یہ بل پاس کیا، ہمارے جو ممبرز ہیں قومی اسمبلی کے اور سینیٹرز، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہے کیا. دیکھیں نا بظاہر الفاظ دیکھیں نا کہ خواتین کا تحفظ، بچوں کا تحفظ، جو کمزور طبقات ہیں ان کا تحفظ، دیکھیں جی ان پہ تشدد ہوتا ہے، ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے. دیکھیں پنجاب اسمبلی میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک دفعہ انہوں نے کہا جی کہ ہاتھ کھڑے کریں، کوئی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی تو وہ پیپلز پارٹی والے نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. تو انہوں نے کہا یار وہ تو مسلم لیگ نون کا تھا. تو اس نے کہا وہ کہہ رہے تھے قید عوام کے لیے ہاتھ کھڑا کریں. انہوں نے کہا بھائی انہوں نے کہا تھا قید عوام کے لیے ہاتھ کھڑا کریں. کہتا چلو پھر اٹھ گیا. اچھا، اس کی مثال قطع کلام کی مدد میں یوں دوں گا. سینیٹر شفیق الرحمان صاحب جی، انہوں نے جو ہے اپنا کھڑے ہو کے وہاں پہ باقاعدہ مطلب اپنے سوچ کا، اپنی درد کا اظہار کیا کہ یہ غلط کرنے جا رہے ہو، غلط کرنے جا رہے ہو. اس کے باوجود لوگوں نے اس کو سائن کیا. جے یو آئی نے اور جماعت اسلامی نے صرف اس پہ مطلب ریٹیلیٹ کیا ہے، وہ بھی باقی سب نے جو ہے اس کی حمایت کی. اب اس کا طریقہ وہی ہے جو مولانا صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں ہم سارے لوگ، کو پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ نمائندہ نہ ہو. اچھا، سارے لوگ اپنے نمائندوں کے پاس جائیں اور یہ ساری باتیں جو آج کی ڈسکشن ہے قرآن حدیث کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، اچھا اس میں وہ جو خود ہیں جو قانون بنانے والے ہیں، کیا اس میں یہ تو کوئی لکھا ہوا کہ ایم این اے اور سینیٹر پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا؟ ان کے اپنے گھروں کا ماحول بھی یہی بننے جا رہا ہے جو کسی عام بندے، یہ ہے بڑی اہم ترین وہ اس کے خود افیکٹی ہیں. دیر فور دیکھیں نا، اگر مجھے یہ بتایا جائے کہ بھائی جان اس میں باقیوں کو تو ہو ہی ہو رہا ہے، اب خود بھی اس میں متاثر ہوں گے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ بالکل یہی لوگ ہوں گے اگر ان کو ہم عوام سارے اٹھیں اور عوام ان سے رابطہ کریں. اور ہر فورم 184(3) سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہر جگہ میڈیا کا بڑا رول ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے لیڈ 92 کو اور آپ کو عطا فرمائی ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. مفتی صاحب کو آپ کی مسکراہٹ تھی، آخر میں جملہ میرے خیال آپ کہنا چاہ رہے ہیں. میں تو وہ جو بات کر رہے تھے کہ ان کے اپنے گھرانے بھی افیکٹو ہوں گے، تو شاید وہ مادر پدر آزاد معاشرے کے خواہاں ہوں، یا ان کے گھریلو معاملات یا ان کی خواہش ایسی ہو. ٹھیک ہے. لیکن میں بس آخر میں یہ درخواست ایک ہی جملے میں کرنا چاہتا ہوں، تو ہر پاکستانی اپنے اپنے دائرے میں رہ کر جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ادا کرے. جو سوشل میڈیا پہ لکھ سکتا ہے وہ گورنمنٹ سے کہے، جو نمائندوں سے کہہ سکتا ہے نمائندوں سے کہیں، اور جو وکلاء ہیں، جو اہل علم و دانش ہیں، وہ اپنے اپنے متعلقہ فورم پر اس کو ضرور اپنی ذمہ داری سمجھ. آپ بات مکمل کیجیے رائے صاحب. جی بالکل. اس میں جو بار ایسوسیشنز ہیں ہماری، آپ کو پتہ ہے 2 دفعہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو انہوں نے بحال کروایا. یہ ایک موقع ہے ان کے دوبارہ اٹھنے کا، اور بالکل ہر شخص کے اس میں بنتا ہے کہ جو بھی رول پلے کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں اگر کسی کے پاس کچھ نہیں، کم از کم ایک آدمی کو آج کی گفتگو بتا دے، یہ کلپ آگے بھیج دے. ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اگر ساری قوم کھڑی ہو جائے اور یہ قانون بن جائے. لیکن سر اگر مثال کے طور پہ میں اس میں ایک سوال اور بڑا ورس ایک عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں. اگر ایجنڈا یہی ہے اور ڈیل اسی بات پہ ہے اور ذہن یہ دیا گیا کہ کر کے دکھانا ہے کیونکہ اس کے بدلے میں آپ کو یہ ملے گا، مطلب ایک آپ ذرا اس کو کسی اور کینوس پہ دیکھیں نا آپ. ہاں جی بالکل. کہ اگر آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام پاکستانی معاشرے میں کرنا ہے، اسے قانون بنانا ہے، پھر آپ کہاں پر کھڑے ہیں مجھے آپ بتائیے. اچھا اس کا بھی ایک لیول ہے. میں عرض کرتا ہوں نا، ریزسٹنس اگر اس لیول کی آ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مابس، پوری کی پوری قوم ہی ایک چیز کے خلاف ہو جاتی ہے، پھر حکومت کبھی وہ کام نہیں کرتی. وہ میں نے کہا نا، جیسے یہ ابھی بات ہوئی کہ ٹیسٹر چھوڑتے ہیں. اب دیکھیں نا، پہلے میں نے کہا کہ یہ سندھ سے بلوچستان سے ہوتا ہوا تھا، اس کی شکلیں بدلتی ہوئی، فائنل اب یہ اسلام آباد کے لیے بالکل اسلام آباد دنیا کے ایک اور خطہ ہے اور باقی پاکستان ایک اور ہے. اچھا یہ جب پوری قوم سامنے آ جاتی ہے نا جی، سوال ہی پیدا. دیکھیں ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے کئی ایسے فیصلے دیے ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر پبلک پریشر بن جاتا ہے اور یہی نمائندے اس میں نیا قانون لا سکتے ہیں، اس کو سکریپ کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ کر سکتی ہے.
میں نے کہا وہ یہ تب ہے کہ اگر ہم سارے سوئے رہیں, آگے سے کوئی بولنے والا نہ ہو, تو پھر ایجنڈا ان کا نہیں پورا سر, ہو مجھے سکتا ہے. ایک بات ابھی تک آخری میں سمجھ نہیں ہے, اور ایک دو جملے میں کامنٹ کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں, جس حساب سے پھر انپٹ لے لیتے ہیں. جو قوم کسی ٹک ٹاکر کے اوپر آئے ہوئے کسی جملے پر جو ٹرینڈنگ چلا سکتی ہے ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے, وہ 21 جون سے لے کے آج تک خاموش بیٹھی ہوئی ہے کہ اتنا بڑا جو ہے وہ اپنا ڈیزاسٹر ہو گیا معاشرے کے اندر. مفتی منیب الرحمان صاحب کی میں نے آواز سنی ہے, آپ نے بھی سنی, اس کے علاوہ علماء کرام میں بھی خاموشی. یہ تو فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے ابھی جو کام ہو رہا ہے, یا اولیاء مقبول جان صاحب نے ایک پروگرام کیا بس, اور کیا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نا لوگ بجٹ سے فارغ ہو گئے ہیں. دیکھیں نا ہر چیز بجٹ کے اندر لپٹی لپائی تھی. اب دیکھیں یہ فائنانس بل کے اندر 10,000 چیزیں اور ڈال دیتے ہیں جو اصولاً ڈال ہی نہیں سکتی. اس کا موقع جو آپ نے بتایا وہ بڑا صحیح بتایا کہ ساری قوم کا تھا بجٹ بجٹ بجٹ. ہمارے بے شمار کام یہ تھے سی ایم صاحب سے باقی کہ نہیں جی بجٹ پاس ہو رہا ہے. اچھا اس کے اندر کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی, لیکن ہر بندے کی توجہ تو یہ تھی کہ آٹا مہنگا ہو رہا ہے یا سستا ہو رہا ہے. اب مجھے تھا کہ تنخواہ بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی, تو انہوں نے ٹائمنگ اس کی بڑی صحیح سلیکٹ کی. اوکے ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ابھی یہ آپ نے لیڈ لی ہے اور یہ مقبول جان صاحب نے, باقی لوگوں نے, یہ ایشو پبلک ایشو اور نیشنل ایشو بنے گا انشاءاللہ. دو جملوں میں سر کیا کامنٹ. جی ایک وضاحت کہ جوڈیشل ریمیڈی یقیناً آرٹیکل 184 کے تحت براہ راست سپریم کورٹ جا سکتے ہیں, لیکن فرض کریں وہ آپ کے خلاف فیصلہ کر دیتے ہیں, سارے دروازے بند. اوکے, لہٰذا انیشل جو ریمیڈی جس گریجولی چلنا چاہیے نیچے کے فورم میں ملے پہلے وہ اویل کریں. اس کے ساتھ آپ کافی دلائل اور وضاحتوں کے ساتھ اپیل میں سپریم کورٹ, تاکہ اس کی ایک ہائی بنتی جائے, لوگوں کو پتہ. ویری گڈ ویری گڈ, سو ٹرو جی, بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے, اللہ قبول فرمائے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. گھریلو لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد ایک تسبیح کلمہ طیبہ بمائے درود پاک پڑھنے سے انسان گھریلو لڑائیوں سے اور جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک. مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو بخشش کی امید تو رکھتے ہیں لیکن اپنے ماتحتوں پر ظلم و تشدد کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.